السلام علیکم پیارے سامعین۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور اس سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایسا سچ بتاؤ جسے دنیا میں کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسا جھوٹ بتاؤ جسے کوئی سچ نہ کہہ سکے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا وہ کون سی چیز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی جھک جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کافی غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو چند روز کی مہلت مانگی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر 3 دن کے بعد بھی تم جواب نہ دے سکے تو تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ 3 دن تک وزیر اعظم ان باتوں پر غور کرتا رہا۔ کبھی سوچتا کہ خدا سچ ہے مگر پھر سوچتا کہ کافر لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ کبھی سوچتا میں کہہ دوں کہ آسمان سچ ہے مگر خیال آتا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نیلگوں فضا اور حد نگاہ ہے، آسمان کوئی چیز نہیں۔ گویا کہ جو بات بھی سوچتا کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا طبقہ ضرور یاد آ جاتا۔ آخر تیسرے روز وزیر اعظم پریشان ہو کر اپنے محل سے باہر نکلا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ وہ اسی پریشانی میں باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ ایسے میں وہ ایک بوڑھے کسان کے قریب سے گزرا جو اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ اس بوڑھے کسان نے وزیر اعظم سے کہا تم کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے ہو مگر لگتا ہے کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو۔ وزیر اعظم نے کہا ہاں بابا، میں پریشان تو ہوں مگر اس پریشانی کا کوئی حل نہیں۔ بوڑھے نے کہا بے شک بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی کسی سے مشورہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مشکل کا حل بھی نکل آتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی مشکل مجھے بتائیے، شاید اللہ پاک کوئی آسان صورت نکال دیں۔ وزیر اعظم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اہل چھوڑ کر میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے حل چھوڑ کر وزیر اعظم کی بات سنے۔ وزیر اعظم نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور بادشاہ نے مجھ سے یہ 3 سوال کیے مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں۔ بوڑھے نے کہا یہ 3 سوال تو بالکل آسان ہے، کمال ہے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی آپ کو ان کا جواب نہیں آتا۔ وزیر اعظم نے پوچھا آپ کو ان کا جواب معلوم ہے؟ بوڑھے کسان نے کہا ہاں مجھے ان کا جواب معلوم ہے۔ پھر اس نے کہا ایسا سچ جسے دنیا میں کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے موت ہے، دنیا کا کوئی سائنسدان کوئی کافر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم بہت خوش ہوا کہ بے شک پہلا سوال تو حل ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا یہ دنیا جھوٹ ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے سمجھتا ہے یہ مکان میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ دوست اور بہن بھائی میرے ہیں، مگر جو ہی سانس نکلتا ہے اور انسان قبر میں جا کر آنکھیں کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس نے دیکھا اور سمجھا تھا وہ سب خواب تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کی نہیں۔ اگر یہ میرے ہوتے تو میرے ساتھ رہتے۔ پھر انسان چیخے گا کہ دنیا جھوٹ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بے شک دوسری بات کا جواب بھی آپ نے بالکل صحیح بتایا، اب تیسری بات بھی بتلا دیجئے۔ اتنے میں بوڑھے کسان کے گھر سے روٹی اور لسی آ گئی اور بوڑھے کسان نے کہا آئیے پہلے کھانا کھا لیں پھر تیسری بات کا جواب بھی دوں گا۔ وزیر اعظم 2 دن کا بھوکا تھا، پریشانی کی وجہ سے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی تھی، چنانچہ وہ بوڑھے کسان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے تو کچھ لسی بچ گئی۔ ساتھ ہی درخت کے نیچے بوڑھے کسان کا کتا بندھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک مٹی کا برتن پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کسان نے بچی ہوئی لسی اس برتن میں ڈال دی، کتا لسی پینے لگا۔ اب وزیر اعظم نے کہا بابا جی کھانا ہو چکا، اب مجھے تیسرے سوال کا جواب بھی بتا دیجئے۔ بوڑھے کسان نے کہا تیسرے سوال کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا ورنہ نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا شرط بتائیے۔ تو بوڑھے کسان نے کہا اس کتے کے ساتھ آپ کو لسی پینی پڑے گی۔ وزیر اعظم گھبرایا اور کہنے لگا بابا جی یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بوڑھے کسان نے کہا دیکھو اگر جواب پوچھنا ہے تو یہ تمہیں کرنا ہی ہوگا ورنہ جاؤ کسی اور سے جواب پوچھ لو، میری شرط یہی ہے، اس کے بغیر نہیں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اپنی تسلی کر لینے کے بعد لسی پینے کے لیے جھکا۔ بوڑھے کسان نے وزیر اعظم کا بازو پکڑ لیا اور کہا بس آپ کو لسی پینے کی ضرورت نہیں، جواب حاضر ہے، وہ یہ کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں مگر اپنی غرض کی وجہ سے آپ کتے کے ساتھ لسی پینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ غرض ہی ایسی چیز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی جھک جاتے ہیں اور جو بے غرض ہو جائے
اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا، مگر یہ خوبی صرف اللہ کے ولی بندوں کو ہوتی ہے۔ یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وزیر اعظم بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔